اچھا اب آتے ہیں کہ اس ترمیم میں ہے کیا, اور کچھ چیزیں تو مسترد کی ہوں, میں نے آپ کو بتا دی. آئین میں ہے ایک تو 3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو آئینی عدالت کا قیام, دوسرا 243 میں امینڈمنٹ جو کہ آرم فورسز کے اسٹرکچر کے حوالے سے, اور تیسرا ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے. باری باری بات کرتے ہیں. آئینی عدالت میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آئینی بینچز بنائی گئی تھی 26ویں ترمیم میں, اب ایک آئینی عدالت ہوگی, اور آئینی عدالت میں جو اوریجنل جورسڈکشن کے کیسز ہیں, یعنی کہ جو آئینی کیسز ہیں, 184 کے معاملات ہیں, سوموٹو کے معاملات ہیں, وہ اب آئینی کورٹ سنے گی. وہ معاملات سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے, سپریم کورٹ ایک اپیلیٹ کورٹ ہوگا, نیچے سے جو کیسز آئیں گے سپریم کورٹ ان کو ڈیل کرے گی. فرق یہ کیا گیا ہے, اور یہ اصل کی ہے, کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بلاول صاحب کا ایک شاٹ ہے بڑا وہ چل رہا ہے, جب 26ویں ترمیم آئی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آئینی بینچز بنی ہے, لیکن آئینی بینچز اور آئینی عدالت ایک ہی بات ہے, کیونکہ صرف نام میں فرق ہے, باقی ان کا جو فنکشن ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوگا. تو جو ہم نے بات کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. لیکن فرق کیا کیا گیا ہے, آئینی بینچ سے آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہاں پہ جو ججز کی عمر ہے جو کہ انیشلی سپریم کورٹ سے لائے جائیں گے وہ ہے 68. سپریم کورٹ کے ججز کی عمر ہوتی ہے 65. یعنی کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کچھ ججز جو کہ سپریم کورٹ میں ریٹائر ہو جائیں گے 65 سال کی عمر میں, ان کو ہم شفٹ کر دیں آئینی عدالت میں, تاکہ وہ 68 ایئرز تک سرو کر سکے, جب تک ان کی عمر 68 نہیں ہو جاتی, یا جب تک وہ 3 سال کے لیے سرو نہیں کرتے. تو کلیئرلی کچھ ایسے ججز ہیں جو حکومت چاہتی ہے کہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر نہ ہو اور وہ 68 ایئرز تک جو ہے سرو کریں. اب وہ کون سے ججز ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا, توہین عدالت مجھے اپنے اوپر لگوانے کا شوق نہیں ہے, تو نام چھوڑ دیں. لیکن یہ حکومت کا جو ہدف ہے بڑا کلیئر ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کیوں بنائے جا رہے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا, نمبر آف اس میں ججز کتنے ہوں گے آئینی عدالت میں, ابھی یہ طے نہیں کیا گیا ہے اس امینڈمنٹ میں. وہ سوابدید ہوگی اوبیسلی جب نیچے مزید لیجسلیشن ہوگی یا پھر صدر کی. لیکن جو پہلے چیف جج ہوں گے, چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے, وہ پریزیڈنٹ لگائیں گے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ. اور اسی طرح جو فرسٹ بیچ میں جتنے بھی ججز ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے ہوں گے, اور صدر لگائیں گے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر. اور پھر بعد میں جو دوسرے بیچ آئیں گے اس میں سپریم کورٹ کے جج بھی ہو سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں کسی جج نے 7 سال سرو کیا ہو ان کو بھی جو ہے آئینی بینچ آئینی کورٹ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, اور لائرز جنہوں نے خدمات انجام دی ہے لیگلی 20 سال وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں, اور وہ پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تحت آئیں گے. انٹرسٹنگلی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جج آئینی عدالت نہیں جاتا تو وہ ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا, مطلب اس کی نوکری وہیں پہ ختم ہو جائے گی. کوئی شخص اگر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ایلیویٹ کسی جج کو کیا جاتا ہے, وہ بننے سے انکار کر دیتا ہے, تو اس کی بھی جو ہے مدت وہیں پہ ختم ہو جائے گی, اس کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. پھر یہ بھی کہا گیا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کی لاجک جو ہے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے, کہ ابھی اگر پارلیمانی کمیٹی جو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی 3 نام دیتی ہے کہ ان میں سے ایک بنے گا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا, اگر وہ 3 نام آتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص جس کو حکومت نامنیٹ کرتی ہے کہ یہ چیف جسٹس بنیں گے وہ انکار کر دیتے ہیں, تو باقی جو 2 ہوں گے جو کہ اس لسٹ میں ہوں گے جن کو کنسیڈریشن کے لیے نامنیٹ کیا گیا ہوگا, وہ جج بھی ریٹائرڈ تصور کیے جائیں گے, یعنی کہ تینوں جج. اس کی مثال یہ کہ ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو پارلیمانی کمیٹی نے چوز کیا تھا کہ یہ چیف جسٹس ہوں گے, لیکن کنسیڈریشن کے لیے جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے اور جسٹس منیب اختر بھی تھے. تو اگر یحییٰ آفریدی منع کر دیتے کہ مجھے چیف جسٹس نہیں بننا ہے, تو وہ تو ریٹائرڈ تصور ہوتے, لیکن منصور علی خان اور جسٹس منیب اختر بھی ریٹائرڈ تصور ہو جاتے. اب اس کی کیا لاجک ہے, وہ تو کنسیڈریشن میں تھے, انہوں نے تو انکار نہیں کیا, لیکن ان کو بھی آپ نے ریٹائرڈ تصور قرار دے دیا ہے. اس کی جو ایک لاجک سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اور منصور علی خان اور منیب اختر میں سے یہ تینوں فیصلہ کر لیتے کہ نہیں ٹھیک ہے یحییٰ آفریدی صاحب انکار کر دیں گے کیونکہ سینئر موسٹ وہ نہیں ہے, سینئر موسٹ جو ہے وہ تو منصور علی خان ہے, تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے اگر کوئی انکار کر دے کہ مجھے نہیں بنا چیف جسٹس, تو پھر تینوں ججز پینلائز ہوں گے, یعنی کہ جو دوسرے 2 ہیں جن کو صرف کنسیڈریشن کے لیے ان کا نام سامنے آئے تھے, ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا تھا چیف جسٹس, ان کو بھی ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. تو یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ہے جو آئینی عدالت جس کا تصور اب ہمارے سامنے آیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مزید چینجز آتے ہیں.